بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ساری گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بنی الاسلام خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی چیز جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری فرمایا اقامت الصلاۃ، اور تیسری فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، اور چوتھی فرمایا حج، اور پانچویں فرمایا صوم رمضان۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ اب بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوگا یا اسلام پر عمل پیرا ہونے والا، اسلام کے اندر داخل ہونے والا اور اسلام کو اپنانے والا وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں، یعنی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے والا ہو، سب سے پہلی بات، اور دوسری بات اقامت الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنے والا ہو، اور تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنے والا، چوتھی بات اگر اللہ پاک نے اسے توفیق دی ہے، صاحب ثروت بنایا ہے تو وہ حج کرنے والا ہو، اور پانچویں بات صوم رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ ان تمام 5 چیزوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہو اور اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ ان 5 تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ اس نے اسلام کی جو حدود ہیں، اسلام کے جو پلرز ہیں، اسلام کی جو عمارت ہے، اس کو اپنے عمل سے گرا دیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بندہ کہے کہ میرا الہ، میرا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کا جو مطلب ہے، صرف جو آج ہم نے لیا اور جو اس کا اصل مطلب بنتا ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے، کیونکہ ہم مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب بڑا صاف واضح ہے کہ اگر ایک بندہ غیر مسلم تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے اللہ رب العزت کا اقرار کر لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی زندگی اس ماننے سے پہلے جس طرح گزر رہی تھی، وہ اب اس کے بعد، یعنی مان لینے کے بعد، وہ اس کی زندگی اب پہلے کی طرح کی نہیں رہے گی۔ پہلے وہ جس نظام کے تحت، جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہا تھا، پہلے اس کی اپنی سوچ کے مطابق یا کسی اور کو مانتا تھا اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا تھا، تو اب اس کی زندگی کا، اس کا وے آف لیونگ یکسر بدل چکا ہے۔ اب جب اس نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیا تو اس کی اپنی باڈی کے اوپر، اپنی جسم کے اوپر
اس نے خود اقرار کر لیا کہ میرا اختیار ختم، اور میرے جسم کے اوپر، میری جان کے اوپر، میری ہر مال و دولت کے اوپر، میرے وے آف لیونگ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ یعنی میرا بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنا اختیار ختم کر کے اللہ رب العزت کے اختیار کو اپنانے کی اصل میں بات کرتا ہے کہ میں نے اپنا لیا، میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب جو کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر زندگی اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا، اس نے کلمہ پڑھا مگر پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر دوسری بڑی اہم بات جو میں آج کی اس ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے تو وہ اپنا حاکم مطلق اللہ رب العزت کو مانتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ حاکمیت الہی کا اقرار کرتا ہے کہ سب سے بڑا میرا بادشاہ، میرا مالک، سارا کچھ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جب ایک معاشرہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے، تو پہلے اگر ایک بندے نے کلمہ پڑھا تو وہ اپنی ذات پر اس حکم کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اور اگر کثیر تعداد میں لوگوں نے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اوپر جو حکم چلے گا، جو حاکمیت عملاً چلے گی، وہ کسی فرد کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی حکمرانی ہوگی۔ یعنی مسلم معاشرے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو حاکم مطلق مانتے ہیں۔ وہ اور جو موجودہ زمانے میں جو ہمارے حکمران ہیں، وہ سارے کے سارے حکمرانی کی اہلیت صرف اس بندے کو پھر ملتی ہے جو اللہ کے قائم کردہ قانون اور اصولوں اور ضوابط کے مطابق اللہ کی حکومت کو اس کی اللہ کی امانت سمجھ کر، جو اسے امانت ملتی ہے، امانت کے طور پہ ملتی ہے، اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ یعنی مسلمان ملک کے اندر اقتدار میں بیٹھنے والا شخص خود کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اور اصول و ضوابط کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی امانت کا اہل نہیں رہتا۔ اور دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ وہ حکمران جو ہے اس کو اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کا، آگے چلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اسی کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کے اندر اس طریقے کو بھی بیان کیا گیا، اور طریقے کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تو مجھے اپنا حاکم مان رہا ہے تو پھر اس حکومت کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جس ذات نے، جس شخصیت نے تجھے میرے متعلق بتایا اور میرا ہونا بتایا، اسی نے تجھے یہ ساری نظام حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یعنی اب حکومت کو چلانا کیسے ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، جو نبی آخر الزمان بھی ہیں، جو اسلام کو لانے والے بھی ہیں، قرآن و سنت کو لانے والے بھی ہیں، ان کے دیے گئے طریقے کے مطابق اب تمہیں اللہ کے اس اختیار کو زمین کے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کو مان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اقتدار کی مسند پر بیٹھ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کو اور اس امانت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس اقتدار کو اپنی ذاتی انا اور ذاتی ہوس اور لالچ کے طور پہ
اور ذاتی سوچ کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا واضح باغی ہے۔ وہ اللہ کے اصول کو، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو جو مان کر نہیں چلتا بلکہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہو جائے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار کیسے ہے؟ اگر پاکستان کی حالت کا ہم عمیق جائزہ لیں تو پاکستان کے اوپر جتنے بھی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان میں سے 99% لوگ جہاں جس اختیار میں ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم ہے۔ وہ اپنے اختیارات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے وہ اپنے ذاتی سوچ کے مطابق استعمال کرتا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ کر استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جو ان کو اقتدار ملا ہے، وہ جو ان کو قوت اور طاقت ملی ہے، اللہ کی مخلوق پر حکمرانی جو ملی ہے، اللہ کی مخلوق پر جو اختیار ملا ہے، وہ اس اختیار کا سارا استعمال اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف وہ نماز بھی آپ کو پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے نظر آتے ہیں، وہ بعض اوقات زکوٰۃ بھی دیتے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ اسپیشلی حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جب ایک بنیادی عقیدہ ہی ان کا درست نہیں ہے، پہلا اور بنیادی عمل ہی ان کا درست نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ ان کی نماز ان کے کس کام آئے گی، ان کی زکوٰۃ ان کے کس کام آئے گی، ان کا حج ان کے کس کام آئے گا، اور ان کا رمضان کے روزے رکھنا ان کے کس کام آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہر فرد کو اپنی ذات کے اوپر، کیا میں نے اپنی ذات کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو اور وے آف لیونگ کو اور زندگی کے سٹائل کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ اگر میں نے نہیں اپنایا تو یقین جانیے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے مگر نہ پڑھنے کی طرح پڑھا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی مسند پر بیٹھا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کا مس یوز کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے حکموں کا باغی ہے، اور اس کا کل حج کرنے، زکوٰۃ دینے، روزے رکھنے، یہ سارے کام اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی ہے۔ اسی طرح MNAs کو لے لیں، وزراء کو لے لیں، سب گورنرز کو لے لیں، وزرائے اعلیٰ کو لے لیں، وزیر اعظم کو لے لیں، صدور کو لے لیں، ان پاکستان کے اندر ان سارے لوگوں کے گردنوں میں اتنا مضبوط سریہ ہے کہ ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی کہیں بھی آپ کو کوئی پرواہ نظر نہیں آتی۔ یہ جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا آئین، یہ اللہ اور اس کے اندر جو پہلا سینٹنس لکھا ہوا ہے اقتدار کے حوالے سے، وہ جو وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے تو وہ اس بات کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی، میرے پاس جو اختیار آنے والا ہے، میرے پاس جو اقتدار آنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس امانت کا استعمال کروں گا۔ یہ حلف اٹھا لینے کے بعد وہ فوراً مکر جاتے ہیں، اور ان کی ساری جو سٹرگل ہے، ساری جو جد و جہد ہے، آپ پاکستان کی 72 سالہ 73 75 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں، آپ کو الا ماشاءاللہ کوئی ایک حکمران بھی پاکستان کے اوپر آپ کو اس طرح کا نظر نہیں آئے گا جو پاکستان کے لیے کام کرتا نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ ان کے قریب جا کر ان کی ذاتی زندگی کو
اسٹڈی کریں تو آپ کو وہ سارے کے سارے لوگ، خواہ وہ الیکٹورل سسٹم کے ذریعے سے آئے یعنی عوامی نمائندگی تھے یا وہ آرمی کے جنرل وغیرہ تھے، ہر کوئی آتا کچھ کہہ کر ہے اور جب اس کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ کرتا کچھ اور ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے اور قوم کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ جن لوگوں کو اقتدار کی مسند پر بٹھا رہے ہیں، کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور حیا اور شرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے دین کے ساتھ ان کا کتنا مضبوط تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہم بینگ اے نیشن، بینگ اے قوم ایسا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، یہ زانی بھی ہیں، یہ شرابی بھی ہیں، یہ بدماش بھی ہیں، یہ دوسروں کا حق کھانے والے ہیں، یہ رشوتیں لینے والے ہیں، یہ سارے کام غلط کرنے والے ہیں، شرابیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر اڑانے والے ہیں، یہ کسی کا انسانیت پر ظلم اور ستم کرنے سے گریز کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور جاننے کے باوجود اگر ہم ان کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں تو جتنے گناہ وہ کریں گے وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے ذمے بھی آئیں گے۔ اس لیے جو اہل اسلام ہیں، اہل مسلمان ہیں، ان کو اس بات پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ووٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عوام کو ایک ایکچول امانت ہے۔ اگر ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما، اس کا انتخاب کرنے کا طریقہ اور اس کی طاقت تمہارے ہاتھوں میں تھی تو تم نے کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کیا، یہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر الیکشن کے آنے سے پہلے اور ہر ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو بغور دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ ایسا آپ کو اور مجھے نظر نہ آئے کہ جو صحیح اس امانت کا حقدار ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ووٹ کاسٹ نہ کریں، کسی کو ووٹ نہ دیں۔ کسی کو ووٹ نہ دینا بہتر ہے ناجائز اور نااہل اور بدماش صفت لوگوں کو اقتدار کی مسند پر بٹھانا۔ اور اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو یہی وہ کام تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا کہ یزید تو اس اہل نہیں ہے کہ تجھے اقتدار کی مسند پر بٹھایا جائے، لہٰذا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، یعنی تجھے ووٹ نہیں دوں گا۔ ووٹ کی انگلش بیعت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مبارک اسوہ ہمارے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر نااہل لوگ بطور کینڈیڈیٹس اور بطور امیدوار الیکشن میں آئیں اور ان میں سے کوئی بندہ بھی اہل نہ ہو تو کم از کم اہل اسلام کا اور اہل علم کا اور اہل مسلمانوں کا کم از کم یہ فریضہ ضرور بنتا ہے کہ وہ حسینی کردار پر عمل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کسی کو بھی ووٹ کاسٹ نہ کرے، تاکہ اگر اچھے لوگ برے لوگ جو آ رہے ہیں ان برے لوگوں کو سلیکٹ کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، اور قیامت کے دن وہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے سوال آئے کہ تم نے کیسے لوگوں کو اپنے اقتدار میں بٹھایا اور اپنے لیڈر اور اپنے سربراہ منتخب کیا، تو وہ یہ عرض کر سکے کہ مولا کریم مجھے ان جتنے بھی لوگ میدان میں تھے ان میں سے کوئی بھی تیری امانت کا صحیح حقدار اور حفاظت کرنے والا نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ وہ تیری امانت کے لینے کے حقدار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کے
تمام چیزوں کو، اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔